السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ رائل تلنگانہ کی تجویز کے خلاف ریاست کے دونوں علاقوں آندھرا اور تلنگانہ میں احتجاجی مظاہرے۔ برجیش کمار ٹریبونل کا فیصلہ ریاست کے ساتھ ناانصافی، چندرا بابو نائیڈو اور وجے لکشمی کے احتجاجی مظاہرے۔ آبرسانی کا محکمہ معاشی طور پر مستحکم ہونے کے لیے جی ایچ ایم سی کے ساتھ تال میل بڑھائے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ کاروان کے مختلف محلوں میں بیرسٹر اویسی کے دورے، 47 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ اور کلثوم پورہ میں عوام کو بے وقوف بنانے والا عامل گرفتار، کانسٹیبل کی معمول وصولی کا انکشاف۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ برجیش کمار ٹریبونل کے فیصلے سے ریاست کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ وجے واڑہ میں پرکاشم بیریج کے پاس احتجاجی دھرنے میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرشنا ندی کے پانی کے تنازع پر اب تک 2 ٹریبونلز قائم کیے جا چکے ہیں اور دونوں میں سے برجیش کمار ٹریبونل کا فیصلہ ریاست کے لیے کافی نقصان دہ رہا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ٹریبونل کے اس فیصلے سے آنے والے دنوں میں تقریباً 14 اضلاع کے عوام کو پینے اور زراعت کے لیے پانی کی شدید مشکلات پیش آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ برجیش کمار ٹریبونل نے ریاست کے عوام کی ضرورتوں کا سنجیدگی کے ساتھ احاطہ نہیں کیا اور اپنے فیصلے سے عوام کو تشویش سے دوچار کر دیا ہے۔ اس دھرنے میں تیلگو دیشم کے اہم قائدین اور کارکنوں نے بھی حصہ لیا۔ ادھر وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی اعزازی صدر وائی ایس وجے لکشمی نے بھی برجیش کمار ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف گنٹور کے پلی چنتلا پروجیکٹ کے پاس ہڑتال میں حصہ لیا۔ اس موقع پر پارٹی قائدین اور کارکنوں کے علاوہ کسانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ وائی ایس وجے لکشمی جمعرات کو کڑپا ضلع کے گنڈی کوٹا اور جمعے کو محبوب نگر کے جرالا پروجیکٹ کے پاس ہڑتال میں حصہ لیں گی۔ پولی چنتلا میں اپنے خطاب کے دوران وجے لکشمی نے برجیش کمار ٹریبونل کے فیصلے کو ریاست کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ تیلگو دیشم کے دور اقتدار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وجے لکشمی نے کہا کہ تیلگو دیشم دور میں ایک بھی پروجیکٹ مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ تیلگو دیشم نے آبپاشی پروجیکٹس اور پانی کی تقسیم کے معاملے میں این ٹی آر اور چندرا بابو نائیڈو کے دور کو مثالی قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر مدو کرشنما نائیڈو نے کہا کہ تیلگو گنگا سے لے کر دوسرے پروجیکٹس تک این ٹی آر نے شخصی دلچسپی رہتے ہوئے کئی اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے بھی اہم آبی پروجیکٹس کے علاوہ پانی کی تقسیم کے سلسلے میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ مدو کرشنما نائیڈو نے آبی تقسیم میں ریاست کے ساتھ ناانصافی کے لیے کانگریس اور وائی ایس آر کو ذمہ دار قرار دیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی افسر خان اور کاروان کے اراکین بلدیہ اور سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ انہوں نے 66 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح کیا۔ بیرسٹر اویسی نے کاروان، محبوب کالونی، تالا گڈھا اور دیگر محلہ جات کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے۔ بعض مقامات پر خواتین اور دیگر افراد نے اسٹریٹ لائٹس، ڈرینیج کے مسائل اور سڑکوں کے مسائل کی شکایت کی، جس پر انہوں نے عہدیداروں سے رابطہ کرتے ہوئے فی الفور کام شروع کرنے کی ہدایت دی۔ مقامی عوام بالخصوص نوجوانوں کی کثیر تعداد نے بیرسٹر اویسی کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ افسر خان نے جھرے کے نوجوانوں میں اسپورٹس میٹیریل بھی تقسیم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کاروان اسمبلی حلقے میں مجلس کی نمائندگی پر کروڑوں روپوں کے ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مجلسی قائدین کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ تلنگانہ وزراء نے وزارتی گروپ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے رائل تلنگانہ کی مخالفت کی ہے۔ ریاستی وزیر
جانا ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 10 اضلاع کے ساتھ ہی تلنگانہ کی تشکیل پر وزارتی گروپ کو توجہ دلائی گئی ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہی تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی جائے گی۔ اسمبلی میں تلنگانہ بل کے پیش ہونے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال پر جانا ریڈی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ٹی آر ایس کے بند کی تائید سے متعلق سوال پر جانا ریڈی نے کہا کہ کسی بھی پارٹی کے اعلان کی تائید نہیں کی جائے گی، صرف عوام کے جذبات اور فیصلے کی تائید کی جائے گی۔ جانا ریڈی نے تشکیل تلنگانہ میں تاخیر کو نامناسب قرار دیا۔ صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ رائل تلنگانہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بل بی جے پی کی تائید کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا۔ صدر ریاستی بی جے پی نے کہا کہ اگر رائل تلنگانہ کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو بی جے پی اس کی مخالفت کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ تحریک اب پارلیمنٹ میں پہنچ چکی ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ مجلس کے اشارے پر رائل تلنگانہ کی تجویز سامنے لائی گئی ہے۔ انہوں نے 5 دسمبر کو ٹی آر ایس کی جانب سے اعلان کیے گئے بند کی تائید کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسے کامیاب بنائیں۔ مختلف قیاس آرائیوں کے بیچ رائل تلنگانہ کی تجویز کے خلاف ٹی آر ایس نے گن پارک پر دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ٹی آر ایس رکن اسمبلی کے ٹی آر نے 10 اضلاع کے ساتھ ہی تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائل تلنگانہ کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ کے کانگریس قائدین دباؤ کی وجہ سے جھک سکتے ہیں، لیکن ٹی آر ایس کسی بھی طرح کے دباؤ کے آگے نہیں جھکے گی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ محبوب نگر، نلگنڈا اور رنگا ریڈی میں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے رائل تلنگانہ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ حیدرآباد پر کسی بھی طرح کی پابندی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ مکمل تلنگانہ کے حصول کے لیے کے سی آر کی قیادت میں ٹی آر ایس جدوجہد کرے گی۔ سیکریٹریٹ میں بھی 10 اضلاع کے ساتھ تلنگانہ کی تائید کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ تلنگانہ ملازمین نے سمتا بلاک کے پاس احتجاج کرتے ہوئے یہ دھرنا دیا۔ احتجاجی اپنے ہاتھوں میں پلاکارڈز بھی تھامے ہوئے تھے جس پر بغیر کسی پابندی کے تلنگانہ کی تشکیل کی حمایت میں نعرے تحریر تھے۔ اس موقع پر سرینواس گوڑ نے کہا کہ رائل تلنگانہ کے خلاف 5 دسمبر کو اعلان کیے گئے تلنگانہ بند میں ملازمین بھی حصہ لیں گے۔ سیما آندھرا فورم کے ملازمین نے بھی رائل تلنگانہ کی مخالفت کی اور ریاست کو متحد رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ ادھر عثمان یونیورسٹی کیمپس میں حالات کچھ دیر کے لیے اس وقت کشیدہ ہو گئے جب طلباء نے رائل تلنگانہ کی تجویز کے خلاف گن پارک تک ریلی نکالنے کی کوشش کی۔ تلنگانہ کے حامی طلباء آرٹس کالج سے گن پارک تک بائک ریلی نکالنا چاہتے تھے۔ جب وہ این سی سی گیٹ کے پاس پہنچے تو پولیس نے انہیں روک لیا۔ اس موقع پر پولیس اور طلباء کے درمیان بحث و تکرار بھی ہو گئی۔ پولیس کی جانب سے بعض طلباء کو تحویل میں لیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ احتجاجی طلباء 10 اضلاع کے ساتھ غیر مشروط طور پر تلنگانہ کی تشکیل کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر مرکزی حکومت کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ رکن کونسل آموس نے کہا ہے کہ 5 دسمبر کو ٹی آر ایس کی جانب سے اعلان کیے گئے بند کی تائید کانگریس قائدین کو بھی کرنی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس قائد نے کہا کہ چونکہ ٹی آر ایس نے جس مطالبے کو لے کر بند کا اعلان کیا ہے وہی مطالبہ کانگریس قائدین بھی کر رہے ہیں، اس لیے اس بند کی تائید کرنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آموس نے سوال کیا کہ رائل تلنگانہ سے ہمارا کیا واسطہ؟ پانی کے مسئلے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ رائل تلنگانہ کی تجویز پیش کرنے والے رائل سیما قائدین نے کرشنا پانی کے تقسیم کے دوران ان کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر کیوں خاموشی اختیار کی تھی؟ کانگریس رکن اسمبلی مدھوسودن نے کہا ہے کہ رائل تلنگانہ کی مخالفت کرنے والوں کو صرف اپنی سیاسی بقا کی فکر ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رائل سیما کو پانی فراہم کرنے والا فیصلہ ہی ہمیں قبول ہوگا۔ انہوں نے رائل تلنگانہ کی تجویز پر کے سی آر یا کسی بھی لیڈر کو کھلے مباحث کا چیلنج کیا۔ مدھوسودن نے کہا کہ اگر صرف 10 اضلاع کے ساتھ تلنگانہ تشکیل دیا جاتا ہے تو رائل سیما میں پینے کے پانی کا سنگین مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔
رائلسیما سے تعلق رکھنے والے سابق رکن کونسل شیورام ریڈی نے بھی کہا کہ کانگریس کے مضبوط ہو جانے کے خوف سے KCR رائل تلنگانہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رائل تلنگانہ کی تشکیل سے تلنگانہ کو درپیش برقی مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو آئندہ 5 سال میں رائلسیما کو علیحدہ کرنے کا مطالبہ شروع ہو جائے گا۔ متحدہ ریاست کی برقراری کے سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے رکن پارلیمنٹ کڑپا YS جگن موہن ریڈی کی کوششیں جاری ہیں۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا نے چنئی میں تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا سے ملاقات کی۔ وہ DMK کے سربراہ کرونانیدھی سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے چنئی پہنچنے پر پارٹی کارکنوں کی جانب سے جگن موہن ریڈی کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ جگن موہن ریڈی چہارشنبے کی شام اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو سے بھی ملاقات کریں گے۔ تلنگانہ عوام کو برقی نہیں تلنگانہ چاہیے کیونکہ برقی پیداوار کے تمام ذرائع تلنگانہ میں موجود ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی متیم ریڈی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں بارش نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہاں پر برقی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ متیم ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام 10 اضلاع کے ساتھ ہی تلنگانہ چاہتے ہیں۔ اگر کانگریس نے اس میں رکاوٹ پیدا کی تو اس سے نقصان صرف کانگریس کا ہوگا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے عوام کو جون تک پینے کے پانی کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی صدارت میں حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ بورڈ کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے GHMC کے ساتھ تال میل کو بہتر بنائیں۔ بورڈ کے عہدیداروں نے اجلاس میں مختلف مسائل سے وزیر اعلیٰ کو واقف کرایا۔ وزیر اعلیٰ کو یہ بھی بتایا گیا کہ بلز کی وصولی میں بہتری آئی ہے، خاص طور پر پرانے شہر سے حوصلہ افزا رد عمل ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کرشنا کے تیسرے مرحلے اور گوداوری سے شہر کو پانی لانے والے پروجیکٹس کے کاموں میں تیزی لانے کی بھی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں پینے کے پانی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر بھی تیزی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس اجلاس میں وزیر بلدی نظم و نسق مہیدر ریڈی کے علاوہ بورڈ کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن نے یہ اعلان کیا۔ کمیٹی کا اجلاس حسینی بلڈنگ موزم جاہی مارکیٹ میں منعقد ہوا اور رویت ہلال کی شرعی تصدیق کے بعد اعلان کیا گیا کہ سفر کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے تمام بلڈ ڈویژنز کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے میئر محمد ماجد حسین نے ایک اجلاس طلب کیا، جس میں کارپوریٹرز وی بھانومتی اور جانی میاں کے علاوہ زونل کمشنر شیوا پاروتی اور دوسرے عہدیداروں نے شرکت کی۔ رحمت نگر، شیخ پیٹ، ایراگڈا اور دوسرے مقامات میں زیر التوا ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی میئر نے ہدایت دی۔ جوبلی ہلز کے بلدی ڈویژنز میں کمیونٹی ہالز کی تعمیر کے رکے ہوئے کام ہیں۔ اس کے علاوہ پورے حلقے میں واٹر ورکس کے کئی مسائل ہیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے دیپم اسکیم کے درخواست گزاروں میں 150 گیس سلنڈرز کے ڈیلیوری آرڈرز تقسیم کیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ درخواست گزار فی سلنڈر 1530 روپے جمع کروا کر اپنے سلنڈر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر رکن بلدیہ خواجہ بلال اور سرگرم مجلسی کارکن نسرین بیگم موجود تھیں۔ تلنگانہ انفارمیشن ٹیکنالوجیز ایسوسی ایشن کی جانب سے مادھاپور میں ایک ریلی نکالی گئی، جس میں احتجاجیوں نے 10 اضلاع پر مشتمل تلنگانہ ریاست کا مطالبہ کیا، نہ کہ رائل تلنگانہ کا۔ احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ سیما آندھرا کے بعض ملازمین رائل تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مجلس کی نمائندگی پر بورا بنڈا کی رہنے والی ایک خاتون کو 20,000 روپے کی امداد منظور کروائی گئی۔ رکن اسمبلی کاروان افسر خان نے شاہین بیگم کے شوہر کے جھلس کر فوت ہو جانے پر ان کی امداد کے لیے نمائندگی کی تھی۔ چیف منسٹرز ریلیف فنڈ سے 20,000 روپے منظور کروائے گئے اور چیک شاہین بیگم کے حوالے کیا گیا۔
بلدی حلقے ملے پلی کے مختلف علاقوں میں کچرے کی عدم نکاسی کی شکایات پر بیرسٹر اویسی نے یاسر عرفات کو وہاں دورہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عرفات نے وارڈ ممبرز اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ اتحاد گراؤنڈ، مجاہد گراؤنڈ اور دیگر محلہ جات کا دورہ کیا اور بلدی عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے کچرے کی صفائی کا انتظام کروایا۔ سٹی کالج میں سوامی وویکانندا کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر اے بی وی پی کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور کھیل کود کے مقابلوں میں حصہ لے کر کامیاب ہونے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بعد ازاں خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے سوامی وویکانند کی زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ملک میں جاری بدعنوانیوں کے خلاف آگے آئیں اور بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے کام کریں۔ نارسنگی سب رجسٹرار آفس میں دوسرے دن بھی ڈاکیومنٹ رائٹرز کی ہڑتال جاری رہی۔ ہڑتالیوں نے رجسٹریشن آفس کے کسی بھی ملازم کو آفس میں داخل ہونے سے روک دیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت دراصل دستاویز کی تیاری کا کام می سیوا کے مالک سنتوش ریڈی کے سپرد کر کے انہیں فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ اولڈ بوئن پلی میں نوٹس دیے بغیر کنٹونمنٹ بورڈ کے حکام نے انہدامی کارروائی کی اور کئی پراپرٹیز کو منہدم کر دیا۔ مقامی افراد نے حکام کے رویے کی سخت مذمت کی ہے۔ مقامی لیڈر نے بتایا کہ 15 سال قدیم عمارتوں کو اس طرح منہدم کر دینا درست نہیں ہے۔ عمارتوں کے مالکین کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ کلثوم پورہ پولیس نے پریشان حال عوام کو بے وقوف بنا کر کالا جادو کے نام پر دھوکہ دینے والے ایک عامل کو گرفتار کر لیا ہے۔ فیاض خان عرف مرشد عرف بابا نامی عامل کی گرفتاری کے وقت کلثوم پورہ پی ایس میں ڈرامائی مناظر دیکھنے میں آئے۔ تفصیلات کے مطابق بدر بی نامی خاتون نے شکایت کی کہ اسے خواب میں گڑیاں نظر آتی تھیں، جس سے ڈر کر وہ عامل سے رجوع ہوئی۔ اس نے پہلے 10,000 روپے طلب کیے اور کہا کہ وہ عملیات کے ذریعے اس کا علاج کرے گا، لیکن بدر بی کی بدخوابیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس پر اس نے پھر عامل سے رابطہ کیا تو اس نے مزید 10,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ پہلے ہی اس نے سود پر قرض حاصل کر کے رقم ادا کی ہے، مزید رقم کا انتظام اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ عامل کے لالچ سے پریشان بدر بی نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے عامل کو گرفتار کیا تو عامل کی بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کلثوم پورہ پی ایس کا کانسٹیبل جہانگیر ان سے معمول وصول کیا کرتا ہے۔ کانسٹیبل جہانگیر نے آفیسر کے سامنے معمول وصولی کا انکشاف ہونے پر برہمی ظاہر کی اور ایک مقامی نوجوان کو نہ صرف زد و کوب کا نشانہ بنایا بلکہ عامل کے ساتھ مقدمے میں بھی اس کو ملوث کر دیا۔ ونستھلی پورم میں واقع سری میدھا کالج کے انٹرمیڈیٹ میں زیر تعلیم عادل آباد کے ساکن بھوانی سائی کی لاش کلاس روم کے پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ پولیس کو ایک خودکشی نوٹ بھی دستیاب ہوا ہے جس میں یہ تحریر تھا کہ اس کی موت کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، جس سے خودکشی کا پتہ چلتا ہے، مگر ذرائع کے مطابق خودکشی نوٹ اور بھوانی سائی کے نوٹ بکس کی تحریر میں فرق پایا جاتا ہے، جس سے قتل کے شبہ کو بھی تقویت ملتی ہے۔ خودکشی نوٹ میں لاش کو عادل آباد لے جا کر آخری رسومات ادا کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ کالج کے طلباء کا الزام ہے کہ کالج انتظامیہ کی ہراسانی سے تنگ آ کر بھوانی سائی نے یہ انتہائی اقدام کیا ہے۔ پولیس نے لاش کو دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ رائل تلنگانہ کی تجویز کے خلاف ریاست کے دونوں علاقوں آندھرا اور تلنگانہ میں احتجاجی مظاہرے۔ برجیش کمار ٹریبونل کا فیصلہ ریاست کے ساتھ ناانصافی، چندر بابو نائیڈو اور وجے لکشمی کے احتجاجی مظاہرے۔ آورثانی کا محکمہ معاشی طور پر مستحکم ہونے کے لیے جی ایچ ایم سی کے ساتھ تال میل بڑھائے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔
کاروان کے مختلف محلوں میں بیرسٹر اویسی کے دورے، 47 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ اور کلثوم پورہ میں عوام کو بے وقوف بنانے والا عامل گرفتار، کانسٹیبل کی معمول وصولی کا انکشاف۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔